بہت پرانے اور چھوٹے سے گاؤں میں ایک شرارتی لڑکا رہتا تھا جس کا نام شیری تھا۔ شیری شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ شیری زیادہ تر اپنے دماغ میں بہت الٹے سیدھے اور عجیب و غریب منصوبے بناتا رہتا تھا۔ لوگ اس کو عیدی چور کے نام سے بھی جانتے تھے کیونکہ ہر عید پر شیری اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے زیادہ عیدیاں یا پھر عید کی تقریبات کے دوران تحفوں کی صورت میں دی گئی رقم چوری چھپے اکٹھا کرنے کے ذہین منصوبے لے کر آتا تھا۔ ایک عید کی صبح جب سب لوگ نماز کے لیے جمع ہوئے اور مسجد کے باہر کافی رش تھا تو علی کو ایک چالاک سا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے ایک خوبصورت سے پھول بیچنے والے ڈلیوری بوائے کا بھیس بدل لیا۔ اب وہ پھولوں کی ڈلیوری بوائے کا بھیس بدل کر خوبصورت پھولوں کی ٹوکری اٹھا کر اس مسجد کے سامنے پہنچ گیا اور اب شیری نے خود کو ایک ڈلیوری بوائے ظاہر کیا۔ شیری نے مسجد سے باہر آنے والے ہر شخص کو یہ ظاہر کیا کہ وہ ایک غریب ڈلیوری بوائے ہے اور یہاں پر پھول بیچ کر اپنا گزارا کرتا ہے، اور بس اسی طرح شیری نے وہاں سے نکلتے ہوئے ہر شخص کو، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو یا پھر بچہ، اس کو وہ پھول بیچنا شروع کر دیے۔ ان تمام لوگوں نے شیری پر ترس کھا کر اس سے بہت سارے پھول خریدے اور اس کو ضرورت سے زیادہ رقم ادا کی، لیکن شیری تو اپنی چوری کی عادت اور اپنے غلط منصوبوں کے ہاتھوں بہت زیادہ مجبور تھا، اسی لیے اس نے کوشش کی کہ ان نوٹوں کے ساتھ کچھ ایکسٹرا نوٹ بھی چوری کیے جائیں، اور بس پھر شیری نے ہر ڈلیوری کے ساتھ ایک چالاکی سے چھوٹا سا نوٹ کھسکایا جس میں پھولوں کی خوشی کے لیے عیدی کی درخواست کی گئی تھی۔ اس نے ہر ایک نوٹ کے ساتھ دوسرے نوٹ کو چوری کرنا چاہا، اور جو لوگ اس سے پھول خرید رہے تھے ان میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ شیری نے ان کے دیے ہوئے ہر نوٹ کے ساتھ ان کی جیب سے ایک ایکسٹرا نوٹ بھی چوری کیا تھا، اور بس وہ لوگ یہ جانے بغیر ہی اس پر ترس کھا کر اس کو بہت زیادہ رقم ادا کرتے رہے۔ دن کے اختتام تک شیری نے عیدی کی ایک بہت بڑی غیر معمولی رقم جمع کر لی تھی جس نے سب کو اس کی دلیری اور ہوشیاری پر حیران کر دیا تھا، اور شیری کے ان پیسوں میں وہ چوری کیے ہوئے پیسے بھی شامل تھے جس سے اس کی باسکٹ فل بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی شیری ان تمام نوٹوں کو اکٹھا کر کے خوشی خوشی لوگوں کو بیوقوف بنا کر اور چوری کر کر واپس اپنے گھر آ گیا، لیکن جیسے ہی شام کے اندھیرے گہرے ہونے لگے اور شام ڈھلتی گئی، علی کا مجرم ضمیر اس پر بھاری پڑنے لگا۔ اس کی انر فیلنگز نے اس کو ملامت کرنی شروع کی اور اس کو بہت زیادہ عجیب سی فیلنگز ہونے لگی۔ وہ بہت دیر تک ان نوٹوں کو ہاتھ میں لیے اپنے گھر کی باہر دہلیز پر بیٹھا سوچتا رہا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے سارے نوٹ جو میں نے چوری، دھوکے اور فریب سے اکٹھے کیے ہیں، مجھے ان سے خوشی کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ وہ کافی دیر اس چیز کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی لالچ نے عید کی اصل روح پہ تو بالکل ہی عجیب و غریب سا سایہ ڈال دیا، کیونکہ عید کا اصل مقصد تو دوسروں کے ساتھ دینے اور بانٹنے کی خوشی ہے، لیکن شیری کے اس برے عمل اور اس کی بری سوچوں نے عید کے اس مقصد کو بالکل دفن کر دیا تھا۔ دراصل شیری کو اب پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا، اور وہ اس پچھتاوے کو محسوس کرتے ہوئے بہت زیادہ افسوس کر رہا تھا، اور بس پھر اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی غلطیوں کو درست کروں، اور اس کے ساتھ ہی شیری نے اپنی تمام کی ہوئی غلطیوں کو درست کرنے کا فیصلہ کیا، اور بس پھر اس نے اپنے دل میں معافی مانگی اور واپس جا کر ہر گھر میں لوٹا اور جو اضافی عیدی اس نے لی تھی اسے واپس کرنے کا عزم کیا۔ اس نے ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کر اس کے باہر جا کر جتنے بھی لوگوں سے عیدی وصول کی تھی ایک ایک کر کے ان کو وہ عیدی کے نوٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شیری نے تمام لوگوں سے جو نوٹ چوری کیے تھے اور اضافی لیے تھے ان کو واپس کر دیے۔ پہلے تو تمام لوگ شیری کی اس بات کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ لڑکا ہمیں پیسے کیوں واپس کر رہا ہے، اور اس کی ایمانداری اور عاجزی نے اس کے پڑوسیوں کے دلوں کو چھو لیا جنہوں نے اسے معاف کر دیا اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کی اس کی ہمت پر اس کی تعریف کی۔ اب وہ تمام لوگ جان چکے تھے کہ شیری کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور اس نے ان تمام کاموں اور بری عادتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ بس اس دن کے بعد سے شیری کو عیدی چور کے طور پر نہیں بلکہ عید کے ہیرو کے طور پر جانا جانے لگا، کیونکہ اس کی بہادری اب
اپنے اعمال کو پورا کرنے، سب کو عید کے حقیقی معنی سکھانے، اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے شیری نے جو بھی طریقہ اختیار کیا، سب لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا۔ اب شیری ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک ہیرو کے طور پر سامنے آیا اور لوگ اسے اچھے الفاظ میں یاد کرنے لگے تھے۔